الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب الموارید اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ انشاءاللہ آپ مستقل الگ ایک کورس جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آپ میں سے کسی نے پڑھا بھی ہے؟ پہلے پڑھ لیا ہے؟ نہیں استاد، نہیں پڑھا۔ جو لوگ 7ویں سیمسٹر سے پیچھے آئے ہیں ان میں سے کسی نے نہیں پڑھا؟ چلیے، تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ آپ یہ کورس مستقل الگ ایک سبجیکٹ جو ہے وہ وراثت کا آپ پڑھیں گے، لیکن چونکہ ہمارے موضوع کا یہ حصہ ہے فقہ کا، تو ہم اس کے جو فقہی مسائل ہیں یعنی جزوی مسائل وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تفصیلات اس کی آپ حصے اور حساب نکالنا اور حصے نکالنا اور پھر اس کو وراثت کو تقسیم کرنا اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ تفصیل سے جو ہے وہ جو وراثت علم وراثت یا علم میراث کورس ہے انشاءاللہ اس کے اندر آپ باقاعدہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو مصنف کہتے ہیں کتاب الموارید، وراثت کے مسائل۔ موارید جو ہے یہ جمع ہے، اور یہ اس کی مفرد جو ہے وہ میراث آتی ہے۔ میراث اسم ہے، اور اس سے مراد میت کا ترکہ ہے۔ میت جو چیز چھوڑ کر جاتا ہے یا چھوڑ کر جائے، وہ مرد ہو یا عورت جو بھی ہو، وہ اس کو ترکہ ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں، اور عربی زبان میں اس کو میراث کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو میراث کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ داود کے وارث بنے، یعنی ان کے بعد جو ہے وہ وارث بنے، جیسے کہ سورہ نمل کے اندر ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ سورہ نمل کی آیت نمبر یہ 16 ہے، تو اس میں بھی یہ فعل استعمال ہوا ہے وارثہ یارث والا، یعنی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ تو یہ باب حسیبہ یاسیبو سے ہے۔ باب ورثہ یورثو بھی آتا ہے، اور اسی طرح اورثہ یورثو بھی آتا ہے۔ ورثہ یورثو کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کو وارث بنانا، اور اسی طرح اورثہ یورثو یہ بھی کسی دوسرے کو وارث بنانے کے معنی میں آتا ہے، باب تفعیل اور باب فعال۔ اور اگر آئے وارثہ یارثو حسیبہ یاسیبو تو پھر ہوتا ہے خود وارث بننا۔ تو یہ وارثہ یارثو یہ لازم ہے، اور دوسرا جو ہے ورثہ یورث اور اورثہ یورث یہ متعدی ہے۔ تو وارث بنانا اگر یہ ورثہ یورث سے ہو، اور باب توارثہ یتوارث باب تفاعل سے بھی یہ آتا ہے، یعنی اس باب سے بھی آتا ہے، لیکن جب اس باب سے آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا وارث ہونا، یا ایک دوسرے کو وارث بنانا، یا ایک دوسرے کے بعد ان کا وارث بننا، یہ اس معنی کے اندر تقریباً جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور موروث ترکہ چھوڑنے والے کو کہتے ہیں، موروث ترکہ چھوڑنے والے کو کہتے ہیں، اور وارث یعنی وہ ہوتا ہے جو ترکے کا بعد میں وارث بنتا ہے یا مالک بنتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وارثہ اور وراث، یعنی وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ آتی ہے، یعنی ورثۃ و وراث یہ بھی آتی ہے، یعنی جو وارث بننے والے ہوتے ہیں یہ اس کی جمع ہے۔ وارث کی جمع ورثہ اور وراث یہ دونوں آتی ہے، یعنی وارث یہ مفرد ہے اور اس کی جمع ورثہ اور وراث وغیرہ بھی آتی ہے، یعنی ایک سے زیادہ اگر لوگ وارث ہوں تو ان کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ یہ جو علم ہے جس کو موارید یا میراث کہتے ہیں، موارید اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں، اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں، جو کہ فریضۃ کی جمع ہے، جو کہ فریضۃ کی جمع ہے۔ اور عربی زبان میں جو فریضہ کا لفظ ہے یہ کئی ایک معنی کے لیے آتا ہے، یہ کئی ایک معنی کے لیے آتا ہے۔ علماء نے تقریباً 6 یا 7 کے قریب فریضہ کے معنی جو ہے وہ بیان کیے ہیں، جس کا معنی کاٹنا بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس علم کے اندر ہر ایک وارث کو وراثت میں سے، فوت ہونے والے کے ترکہ میں سے جو اس کا مقرر اور طے شدہ شریعت میں حصہ ہے وہ کاٹ کر دے دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ علم الفریضہ یا علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔ اور اس کو فریضے کو عربی زبان میں یعنی تقدیر یعنی طے شدہ مقدر بھی کہتے ہیں، یعنی جو اس کا اندازہ لگایا گیا ہو یا جو طے شدہ ہو، مقدر ہو۔
تو چونکہ اس کے اندر تمام ورثاء کے حصے جو ہیں وہ طے شدہ ہوتے ہیں اور مقدر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور کبھی جو ہے فریضہ کا لفظ جو ہے وہ تبیین اور وضاحت کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی طرح انزال کے لیے بھی آتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ سارے معنی کے لیے لفظ فریضہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور احلال کے لیے بھی آتا ہے، اور لازم اور واجب کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، اور بھی اس کے کئی ایک معنی ہیں جو علماء لغت نے ذکر کیے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو بطور فن کے، بطور علم کے ذکر کرتے ہیں، تو پھر اس کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ علم الفرائض کی۔ تو علم الفرائض کی تعریف اس طرح ہوگی کہ ایسا علم جس کے ذریعے وارث بننے والے اور وارث نہ بننے والے اور ہر وارث کا جو حصہ ہے اس کو پہچانا جاتا ہو یا اس کی معرفت حاصل کی جاتی ہو، اسے جو ہے وہ علم میراث کہتے ہیں، اسے علم میراث کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس علم سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون وارث ہوگا اور کون وارث نہیں ہوگا، وگرنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی فوت ہونے والے کے طریقہ میں حصے کے دعوے دار ہوتے ہیں اور وہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہر دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ درست نہیں ہوتا۔ شریعت جب کسی کو وارث کہے گی تو وہ وارث ہوگا۔ تو جو کسی فوت ہونے والے کا حقیقی وارث ہے، اور وارث ہونا بھی خالی کافی نہیں ہے، وارث یعنی کسی کا رشتہ دار قریبی ہونا بھی کافی نہیں، بلکہ شریعت میں اس فوت ہونے والے کے حصے میں اس کا نام بھی آتا ہو، کیونکہ سب سے پہلے جو قریبی ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، پھر بعد والے کو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا وارث اس سے پہلے موجود ہو جو زیادہ قریبی ہو اس فوت ہونے والے کے، اور وہ اس کو اس کے حصہ لینے سے محروم کر رہا ہو، زیادہ قرابت کی وجہ سے یا زیادہ قریبی ہونے کی وجہ سے۔ تو اس علم کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں وارث اور غیر وارث کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح ہر وارث کو جو حصہ ملنا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح جو حصے ہیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ نصف ہے، وہ ربع ہے، وہ ثلث ہے، وہ ثمن ہے، وہ ثلثین ہے، وہ جو بھی ہے، جو حصے متعین ہیں ان میں سے کون سا حصہ اس کو جو ہے وہ ملے گا۔ اچھا، یہ جو علم ہے، علم میراث، اب یہاں اس نے جو ہے وہ موروث طریقہ چھوڑنے والے کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت کی، نیچے اس کی تعریف ذکر کی ہے علم میراث۔ تو علم میراث یعنی ایسے، میراث سے کیا مراد ہے؟ ایسے اموال یا حقوق جنہیں میت کے چھوڑ جانے کی وجہ سے شرعی وارث ان کا مستحق قرار پائے، شرعی وارث ان کا مستحق قرار پائے۔ تو یہ میراث اور مواریث کی وضاحت کر رہے ہیں، جبکہ فرائض اور علم الفرائض کی تعریف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی ہے وہ ہے۔ تو میراث کا نام فرائض بھی رکھا گیا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے تعلم الفرائض، علم فرائض سیکھو۔ اگرچہ اس میں ایک دوسری رائے بھی موجود ہے کہ فرائض سے مراد یہاں واجبات ہیں جو اسلام کے اندر ایک مسلمان پر لاگو اور واجب ہوتے ہیں۔ میراث کے علم کو علم میراث اور فرائض کے علم کو علم فرائض کہا جاتا ہے، اور فی الحقیقت دونوں سے مراد ایک ہی علم ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس علم کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں اور اس کو علم المیراث بھی یا مواریث بھی کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ جو ہے اس میں اس علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف فرائض کا ذکر کیا ہے، اس میں نماز کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، حج کا ذکر کیا ہے، اور روزے کا ذکر کیا ہے، کئی اور فرائض اور واجبات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرائض کی تفصیلات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ چھوڑا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تبیین اور ان کی وضاحت کریں۔ لیکن علم الفرائض ایک ایسا علم ہے، اور یہ یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ پورے اہتمام سے اس علم کو بیان کیا ہے، اور اس علم کی تفصیلات اور اس کی جزیات اور اس کے جو وہ یعنی ورثاء کے حصے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذات خود تفصیل سے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، یہ قرآن کریم کی 3 آیات کے اندر پورے کا پورا علم جو ہے اس کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اب یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس پہلی آیت نمبر 11 کے اندر جو اصول ہیں، یعنی والدین
ماں باپ دادا دادی وغیرہ ان کی وراثت کا، ان کے حصوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو فروع ہیں یعنی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ آگے تک ان کے جو حصے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو 12 نمبر آیت ہے اس کے بعد سورہ نساء کی، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اس کے اندر جو میاں بیوی ہیں ان کے حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ یہ آگے صاحب کتاب نے یہ یہاں ذکر کی ہے یہ آیات، یہ میری مراد ہے جو یہاں کتاب کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں سے لے کر ان اللہ کان علیما حکیما، یہاں تک جو ہے دو قسم کے لوگوں کے جو حصے ہیں ان کا بیان ہے، یعنی اصول اور فروع۔ اصول کے اندر ماں باپ دادا دادی وغیرہ نانا نانی وغیرہ یہ آتے ہیں، اور یعنی یہ آتے ہیں جد کے اندر، یعنی وہ بھی آئیں گے صاحب ظاہر ہے۔ اور فروع کے اندر بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ آخر تک پڑ پوتا جو بھی نیچے تک انسان کے نسب سے آتے ہیں وہ سارے یہ فروع کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑا تمہاری ازواج، یعنی ازواجکم یعنی تمہاری بیویوں نے۔ ازواج کا لفظ جو ہے یہ بیویوں پر بھی بولا جاتا ہے اور یہ شوہروں پر بھی بولا جاتا ہے۔ زوج شوہر اور بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے، جیسے پہلے متعدد بار اس کی میں وضاحت جو ہے وہ کر چکا ہوں۔ تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 12، اس آیت نمبر 12 کے اندر ایک تو زوجین میاں بیوی کے حصے بیان ہوئے ہیں کہ میاں بیوی کو اولاد ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں کیا کیا ملے گا، یعنی اگر بیوی فوت ہوئی ہے اور اس کی اولاد ہے تو پھر شوہر کو کتنا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو کتنا حصہ ملے گا۔ اس طرح اگر شوہر فوت ہوتا ہے تو بیوی جو ہے اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو کون سا حصہ ملے گا، یعنی چوتھا ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو چوتھا ملے گا، اور اگر اس کی اولاد ہے تو اس کو 8واں ملے گا، اس طرح کر کے۔ اسی طرح اسی 12 نمبر آیت کے اندر جو ہے وہ جو یعنی ایسے بہن بھائی ہیں، ایسے بہن بھائی کہ جو یعنی ماں کی طرف سے، جس کو اخیافی کہتے ہیں، اخیافی جو بھائی ہیں ان کے حصے کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا حصہ لیں گے اور کیسے جو ہے وہ وارث بنیں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علم کو یا جو ورثاء ہیں ان کے حصوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ ان کی تفصیلات قرآن کریم کے اندر نہیں بیان کی گئی، بلکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر ہے۔ لیکن اس پورے علم کا خلاصہ جو ہے وہ ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو دوسری آیت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو آیت نمبر 12 ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو میاں بیوی کے جو حصے ہیں ان کو بیان کیا ہے اولاد ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں، اور دوسرا اس کے اندر جو اخیافی بھائی ہوتے ہیں یعنی ماں کی طرف سے ان کے جو حصے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ تیسری آیت جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اخیافی بھائیوں کے علاوہ دوسرے بھائی ہیں، وہ سگے بہن بھائی ہوں یا پھر اللاتی ہوں باپ کی طرف سے، ان کے حصوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر حدیث کو ملا لیا جائے تو اس طرح جو ہے یہ پورا علم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا فما بقی فلاولی رجل ذکر، کہ تم جو مقررہ طے شدہ حصے ہیں وہ ان کے حقداروں کو دے دو، اور جو باقی بچ جائے وہ قریبی جو مذکر ہیں یعنی مرد ان کے لیے ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں، جیسے کہ حدیث میں تعلم الفرائض، فرائض سیکھو، علم الفرائض کو سیکھو کیونکہ سب سے پہلے یہ علم اٹھا لیا جائے گا اور بلا دیا جائے گا۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے لیکن بہرحال علماء نے اس سے استدلال کیا ہے۔ تو اور بھی کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں، جو حدیث میں نے ابھی ذکر کی وہ بھی الحق الفرائض باہلھا، یہ بھی اس علم کے سیکھنے کی طرف ترغیب دلاتی ہے اور رغبت دلاتی ہے۔ تو اس علم کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب
اسلام کے اندر یہ جو نظام ہے، نظام وراثت ہے، یا جو حصے متعین کیے گئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم اور خبیر ذات ہے، اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان آیات کے اندر آپ دیکھیں پہلی آیت ہے تو اس کا اختتام ہو رہا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا۔ اور دوسری آیت نمبر 12 کا اختتام جو ہے واللہ علیم الحلیم، اس پر ہو رہا ہے۔ تو صفت علم کا اگر آپ غور سے دیکھیں تو دونوں آیات کے اختتام پہ ذکر ہے، اور پہلی آیت میں حکمت کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اصل میں اگر ہم اس نظام کی خوبی کو یا میزے کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم اگر جہلیت کا نظام دیکھیں کہ جہلیت میں جو وراثت کا نظام تھا وہ کیسا تھا، تو ہمارے لیے میرے خیال میں اسلام کے اندر جو اس نظام کی خوبی اور خصوصیت ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا؟ جہلیت کے اندر جب کوئی بندہ فوت ہوتا یا مر جاتا تو اس کے جو بھائی ہوتا یا اس کا بیٹا ہوتا، اگر اولاد میں سے کوئی بڑا بیٹا ہوتا تو اس کو اس کا مال دے دیا جاتا، اس کے سپرد اس کی سب جائیداد وغیرہ کر دی جاتی، اور اگر وہ نہ ہوتا تو اس کے بھائی یا جو قریب ترین ان کے مرد ہوتا اس کو دے دیا جاتا، اور بچوں اور عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ بچوں اور عورتوں کو سرے سے ہی وراثت سے محروم کر دیا جاتا، اور اگر کوئی عورت اپنے فوت ہونے والے جو مرد ہے اس کی وراثت میں سے حصہ مانگتی تو اسے یہ کہہ کر جو ہے وہ خاموش کروا دیا جاتا کہ عورتیں کون سا جو ہے وہ قتال کرتی ہیں، عورتیں کون سا جو ہے وہ کام کاج کرتی ہیں، عورتیں کون سا جو ہے وہ سواری پہ سوار ہوتی ہیں، تو ساری محنت تو مرد کرتا ہے، لہٰذا یہ حصہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے ہونا چاہیے، عورتیں تو کمزور ہیں۔ تو یہ کہہ کر عورتوں کو محروم کر دیا جاتا، بچوں کو محروم کر دیا جاتا۔ لیکن اسلام دیکھیں کہ اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی اپنے کسی قریبی کے نام وصیت کر دیتا، چاہتا تو سارے مال کی وصیت کر دیتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جب حصے متعین کر دیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وارث کے نام وصیت کرنے سے منع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے نام وصیت نہیں ہوگی کہ آپ اس کو حصہ بھی مل جائے اور اوپر اس کو اور وصیت بھی کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو جہلیت کے اندر جو مضبوط لوگ طاقتور ہوتے تھے ان کو وارث بنا دیا جاتا، اور جو گھر کے اندر کمزور افراد ہوتے تھے ان کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے آ کر کمزوروں کو اٹھایا اور کمزوروں کو وارث بنایا، اور طاقتوروں کو محروم نہیں کیا۔ طاقتور جو تھے ان کو محروم نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ عورت زیادہ لے جاتی ہے، بعض صورتوں کے اندر کم لیتی ہے، یہ نہیں کہ ہر صورت کے اندر یہ عورت کا حصہ کم ہے مرد سے، ایسا نہیں ہے۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ عورت کو مرد سے زیادہ ملتا ہے، اور بلکہ کئی ایسی صورتیں بھی ہیں علم الفرائض کے اندر کہ جس کے اندر مرد محروم ہو رہے ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ وارث بن رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے جو جس کا حق تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر ہم کہیں جی مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ علیم اور خبیر ذات ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کتنے حصے کا جو حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر عادلانہ یہ جو فریضہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور عادلانہ تقسیم کی، مرد اور عورت کی، ماں باپ کی، بیٹے کی، بھائی کی، بہنوں کی، جو بھی ان کا بنتا تھا حصہ، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا ہے، اور جس صورت میں ان سے زیادہ قریبی حقدار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر ان کو محروم جو ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر جو ہے کمزور کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث کہ جب وہ مکہ میں بیمار ہو گئے فتح مکہ کے بعد، تو غالباً حجۃ الوداع کے بعد کا موقع ہے، تو جب وہ بیمار ہو گئے تو اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارا مال نہ خرچ کرو، صدقہ نہ کرو، کچھ کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں 2 ثلث کر دیتا ہوں، پھر نصف تک کہہ دیا، پھر کہا کہ 1 ثلث میں کر دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، پھر آپ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے ورثاء کو اگر غنی چھوڑو تو یہ زیادہ بہتر ہے
ان کے لیے اس بات سے کہ تم ان کو اس حال میں چھوڑو کہ وہ فقیر ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تو یہاں دیکھیں جو کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھا گیا، بلکہ بعض صورتوں کے اندر وصیت کرنے سے بھی روکا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یعنی ایسی وصیت کہ جس کے اندر کسی وارث کو محروم کرنا مقصود ہو، ایسی وصیت کہ جس کے اندر جو ہے وہ کسی وارث کو محروم کرنا مقصود ہو، ایسی وصیت سے بھی اسلام کے اندر جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ ایسی وصیت سے بھی اسلام کے اندر جو ہے وہ روکا گیا ہے کہ جس کے اندر کسی وارث کو محروم کرنا مقصود ہو یا اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا مقصود ہو۔ اسلام کے اندر یہ جو علم الفرائض یا علم المیراث کا یہ جو نظام ہے یہ انتہائی عادلانہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو کمزور ہیں ان کی خیر خواہی سوچی گئی ہے، اور ان کا سہارا یعنی فوت ہونے والے کے مال کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ان کی بھی دلجوئی کی جائے، اور اس کے اندر جو قرابت داری ہے فوت ہونے والے کی اس کا خیال رکھا گیا ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کو اس کے ترکے میں سے وراثت میں سے اتنا زیادہ حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا تاکہ اس سے اس کا صلہ جو ہے وہ باقی رہے دعا کا، اور دیگر جو یعنی چیزیں ہیں اس کے لیے اچھے خیالات، اچھی دعا، بخشش، مغفرت کی یہ سلسلہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط رہے، اور تعلق جو ہے اس کے فوت ہونے والے جو ہیں ان کے ساتھ بھی رشتہ اور یہ تعلق جو ہے وہ مضبوط رہے، اور وہ اس کا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اسلام جو ہے وہ انسان کی جو ذاتی ملکیت ہے، اس کا جو ذاتی ترکہ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے یعنی نظام وراثت کے ذریعے یا علم الفرائض کے ذریعے یہ جو فرائض ہیں، یہ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں، ان کے ذریعے فوت ہونے والے کا جو ذاتی ترکہ ہے یعنی اس کی ملکیت ہے، املاک اس کے ہیں، اس کی حفاظت کا نظام یہ ایک بہترین نظام بنایا گیا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بندہ فوت ہوتا تو آپ فرماتے کہ جو بندہ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت دی، مال غنیمت آیا اور بہت سارا مال بیت المال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں برکت دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جو ہے وہ جس پر قرض ہوتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، لیکن جب بیت المال کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کی تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جس کسی پر کوئی قرض ہو وہ میرے اوپر ہے، میں ادا کروں گا، اور اس کا مال اس کے ورثاء کے لیے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کا مال بیت المال میں جمع کروا دو، ایسا نظام اسلام کے اندر نہیں ہے کہ فوت ہونے والے کی ذاتی ملکیت جو ہے وہ بادشاہ کے انڈر میں آ جائے یا بیت المال کے اندر سپرد کر دی جائے یا سرکار اس کو اپنے قبضے میں لے لے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے اندر اس کی ذاتی ملکیت کو اس کے ورثاء میں منتقل عادلانہ فریضے اور عادلانہ نظام کے تحت جو ہے منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن ترک مالا فهو لورثتی، ومن ترک مالا کہ جس کے اوپر کوئی قرض ہے وہ میں ادا کروں گا، لیکن جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے، یعنی ان کے سپرد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورت کو وراثت میں سے مرد سے آدھا حصہ کیوں دیا گیا ہے، ان کو سب سے پہلے تو اسلام سے پہلے جو نظام تھا اس کو پڑھنا چاہیے، جاہلیت کے اندر عورت کو کیا دیا جاتا تھا، اور دیگر جو ادیان ہیں ان کے اندر عورت کے لیے کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، پھر اس کو اس اسلام کا جو نظام ہے اس پر اعتراض کرنا چاہیے۔ اسلام نے جو حصے متعین کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، یہ عادلانہ ہے، یہ عادلانہ اس وجہ سے آپ دیکھیں فریضۃ من اللہ یہ کہا گیا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حصے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ متعین کی ہیں، لہذا اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی اپنے بندوں پر چیزیں فرض کرتا ہے، ان کے حصے متعین کرنے ہوں یا ان کے اوپر کوئی چیزیں لازم اور واجب کرنی ہوں، تو وہ عدل پر مبنی ہوتی ہے، اس کے اندر انصاف ہوتا ہے اور حکمت ہوتی ہے، اور دنیا کا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی وجہ سے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کاملہ کی وجہ سے چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم اور حکیم ہے اپنے افعال کے اندر، اپنے افعال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اگر حکمت نہ ہوتی تو دنیا کا نظام کیسے یہ نظم و ضبط اور اس نے ترتیب کے ساتھ چلتا؟ یہ تقاضا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات اس نظام کو وہ علیم اور حکیم ہو، وہ علیم اور حکیم ہو۔ اچھا جی، تو اس کے بعد انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اس کی مشروعیت کے اندر یوصیکم اللہ یہ آیت ذکر کی ہے، اور احادیث ذکر کی ہیں، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے
حضرت انس کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم الناس بالفرائض زید بن ثابت، کہ فرائض لوگوں میں سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں، اور یہ ترغیب ہے، اور ان کی تعریف بھی ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ابن یعنی سنن ابن ماجہ وغیرہ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ جو بعد والی حدیث ذکر کی کہ تعلم الفرائض وعلموها، کہ فرائض سیکھو اور آگے سکھاؤ، فإنها نصف العلم، یہ آدھا علم ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے، بہرحال علماء سے استدلال کرتے ہیں، اور اس علم کی اہمیت کو اس سے جو ہے وہ واضح کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم تین ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ زائد ہے، یعنی اصل جن کو سیکھنا چاہیے، جن پہ جو ہے وہ زور دینا چاہیے، یا جن پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، وہ تین علم ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ آیت المحکمہ، محکم آیت یعنی اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، تشریح وغیرہ، تفسیر کے احکام وغیرہ، اور سنت القائمہ یعنی قائم شدہ، ثابت شدہ سنت القائمہ سے مراد ای ثابتہ صحیحہ، صحیح اور ثابت شدہ سنت، او فریضۃ عادلہ، یا عدل والا فریضہ یعنی جو عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اب یہ فریضۃ عادلہ، اس کے اندر اگرچہ علماء کی اور بھی آراء ہیں، بعض کہتے ہیں کہ فریضۃ عادلہ سے مراد جو ہے وہ فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی نماز، روزہ وغیرہ دیگر چیزیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے فریضۃ عادلہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے حصے ورثاء کے متعین کیے ہیں فوت ہونے والے کے ترکے میں، وہ مراد ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث اس کی سند میں کلام ہے، سنن ابن ماجہ اور سنن نبی داود اور دیگر کتب حدیث میں، اور اس کی سند میں جو ہے وہ کلام ہے۔ بعض علماء نے اسے حسن لغیری کہا ہے، اور بعض علماء نے اسے جو ہے وہ ضعیف کہا ہے، واللہ اعلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها، کہ تم قرآن سیکھو اور لوگوں کو یہ سکھاؤ، اور اسی طرح علم الفرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اب یہ بھی اسی طرح جیسے پہلی حدیث کے اندر ہم نے کہا کہ یا اس سے مراد جو ہے وہ علم الفرائض ہے یعنی علم میراث ہے، یا پھر اس سے مراد جو ہے وہ فرائض اور واجبات ہے۔ فرائض اور واجبات یعنی دین کے فرائض اور واجبات تم بھی سیکھو اور آگے لوگوں کو بھی سکھاؤ، یعنی اس سے آگاہ کرو۔ اور یہ جو حدیث ہے سنن دارمی وغیرہ اور مستدرک حاکم، سنن دار قطنی اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے ذکر کی ہے، اور اس کی سند میں بھی کلام ہے، بعض علماء نے اس کی تحسین کی ہے، واللہ اعلم۔ آگے آیات ذکر کی ہیں، اور یہ آیات ذکر کرنے کا مقصد اس علم کی مشروعیت ہے، اور یعنی اس جو میراث ہے، وراثت ہے، اس کی مشروعیت ہے کہ یہ جب آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ترکے میں سے اس کے ورثاء کو جو ان کا حصہ بنتا ہے، وصیت اور اسی طرح جو ہے وہ قرض وغیرہ کی ادائیگی کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، وہ ان پر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ انشاءاللہ آپ بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے، آگے ان کی وضاحتیں اصل میں الگ الگ آ رہی ہیں، تو وہاں اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ جو کلالہ ہوتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے اصول اور فروع میں کوئی نہ، ایسا شخص جو مر جائے اور اس کے اصول اور فروع میں کوئی نہ، اصول سے مراد یعنی ماں باپ میں سے کوئی نہ ہو، اور فروع میں سے یعنی اس کا بیٹا پوتا وغیرہ کوئی نہ ہو، بھائی ہوں صرف، بہنیں وغیرہ ہو، تو یہ جو ہے اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو رشتے ناطے والے ہیں ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، یہ اسلام کے اس نظام وراثت اور نظام میراث جو ہے علم الفرائض، اس کا میزہ اور اس کا خاصہ اور اس کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا جیسے جاہلیت کے اندر کہتے تھے کہ جی سارا حصہ جو طاقتور ہیں، جو جنگیں لڑتے ہیں، جو کماتے ہیں، جو سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، جو لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے، عورتیں تو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، بچے تو گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے نہیں، بلکہ اسلام نے دیکھیں، خوبی دیکھیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ماں باپ اور جو دیگر عزیز و اقارب ہیں ان کے ترکے میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے، اور ولی نساء عورتوں کے لیے بھی نصیب، پھر تاکید ہے، ان کے لیے بھی حصہ ہے، مما اس میں سے ترک الوالدان، یعنی یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ شاید صرف مردوں کے لیے، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر، کہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ سمجھ کر نہ چھوڑ دیا جائے عورتوں کو، تو چلے یہ مال تو تھوڑا ہے لہذا بیٹیوں کو کیا کرنا ہے، بیٹیوں کو تو ضرورت ہی نہیں نہ ہوتی، بہنوں کو تو ضرورت ہی نہیں نہ ہوتی، تو چلیں بیٹے ہیں، بھائی ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں،
تو ایسا نہیں ہے مال تھوڑا ہو یا مال زیادہ ہو، جو بھی جس کا حصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حدود قرار دیا ہے، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان کو پامال کرنے والے کے لیے بڑی سخت وعید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ لہٰذا اس معاملے کے اندر جو بھی بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ ہے وہ ان کو دینا چاہیے، یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ جی ان کی کون سی ذمہ داریاں ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو خود مالدار ہیں، اور اسی طرح جو ہے تھوڑا مال ہے، اب ان کو کیا کرنا ہے دے کر، اس سے تو ہم خود ہی ہمارا بڑی مشکل سے گزر بسر ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، جب کوئی فوت ہوتا ہے ماں باپ میں سے تو اس کا ترکہ اولاد کے اندر برابر جو ان کے حصے ہیں، یعنی پورا پورا ان کے حصوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے اور ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو آیات قرآن کریم کی صاحب کتاب نے یہاں ذکر کی ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں کہ مسائل کون سے اخذ ہوتے ہیں۔ اب ان مسائل کو جو ہے وہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر جو 11 ہے، ہم نے کہا کہ اس کے اندر اصول اور فروع، اصول یعنی ماں باپ دادا دادی وغیرہ، اور فروع یعنی بیٹا پوتا وغیرہ آگے پڑپوتا وغیرہ، ان کے احکام بیان ہوئے ہیں وراثت کے حوالے سے۔ تو پہلے ان کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ یہ فروع جو ہیں وہ زیادہ مقدم ہوتی ہیں بنسبت اصول کے، فوت ہونے والے کی بنسبت، یعنی اس کے قریب ہونے کے اعتبار سے۔ بیٹا بیٹی وغیرہ یہ سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق احکام کو ذکر یہاں کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کے وارث صرف ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو تو ان میں مال کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ مذکر کے لیے 2 حصے اور مؤنث کے لیے 1 حصہ ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ یعنی یہ جو اصحاب الفرائض ہیں ان کے حصے ان کو دینے کے بعد، یعنی اگر ایک آدمی فوت ہوا ہے اور اس کے ورثاء میں اس کے ماں باپ ہیں، اور اس کے ماں باپ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بیٹا بیٹی وغیرہ بھی ہیں، اب ماں باپ کو جو ہے ان کا حصہ ملے گا، جیسے آگے یعنی ان کے مسائل اور تفصیلات کو بھی ذکر کریں گے۔ تو ان کے جو حصے متعین ہیں وہ سدس ہے یا جو بھی ہے، وہ ان کو حصہ دینے کے بعد باقی مال جو ہے وہ بیٹا بیٹی جو ہے ان میں وہ بطور اسبا کے تقسیم کیا جائے گا۔ بیٹے کو بیٹی سے جو ہے وہ 2 گنا زیادہ یعنی ڈبل ملے گا، اور اس سے آدھا جو ہے وہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ جب ورثاء مذکر مؤنث کی ایک جماعت ہو تو مذکر مؤنث سے جو ہے وہ دگنے حصے کے وارث ہوں گے، مذکر مؤنث سے دگنے حصے کے وارث ہوں گے، تو ان کو دگنا ملے گا، اور جو بیٹیاں ہیں ان کو ان سے آدھا ملے گا، اور ان میں تقسیم کیا جائے گا اس اعتبار سے۔ اگر اولاد کے ساتھ اصحاب الفروض مثلا خامند یا بیوی والدین موجود ہوں تو پہلے اصحاب الفرائض کو حصہ دیا جائے گا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اور پھر باقی جو ہے وللذکری مثل حظ الانثیین کے اصول کے تحت جو ہے وہ بیٹے بیٹی میں یا بیٹیاں اور بیٹوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ فروع کے حوالے سے یہ ہے کہ جب میت کا وارث صرف ایک بیٹا ہو تو وہ سارا مال یعنی لے جائے گا، لیکن کب؟ ورثاء کو دینے کے بعد، جو اصحاب الفروض ہیں، اصحاب الفرائض جو ہیں ان کو دینے کے بعد۔ یعنی اگر ایک بندہ فوت ہوا ہے اور اس فوت ہونے والے کی بیوی ہے، اس کا باپ ہے، تو اس صورت کے اندر وہ صاف ظاہر ہے کہ فوت ہونے والوں کا وہ دادا ہے، اور سوری جو اس کی اولاد ہے ان کا وہ دادا ہے، یعنی اس فوت ہونے والے کا والد جو ہے، وہ فوت ہونے والے کا تو والد ہے لیکن ان کا وہ دادا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ والد اس کا ہے، تو اب والد کو بھی اس کا ترکہ ملے گا، والد کو بھی اس کا حصہ اس کی جائیداد میں سے ملے گا، اور وہ اولاد کی صورت میں 1/6 ہے۔ ماں اگر زندہ ہے اس کی تو اس کو بھی حصہ ملے گا، فوت ہونے والے کی ماں باپ کو دینے کے بعد۔ اگر اس کے ماں باپ ہیں تو ان کو، اور اسی طرح یعنی اس کی اگر بیوی ہے، ایک بیوی ہے یا زیادہ بیویاں ہیں، جتنی بھی ہیں، تو ان کو بھی ان کا حصہ دیا جائے گا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ بیوی اگر اولاد ہو فوت ہونے والے کی تو پھر اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر اس کو 4تھا حصہ جو ہے وہ ملے گا بیوی کو۔ اگر زیادہ بیویاں ہوں تو وہ اتنے حصے میں شریک ہوں گی، اگر بیویاں زیادہ ہوں گی تو وہ اتنے حصے میں جو ہے وہ شریک ہوں گی، ربع میں یا ثمن میں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے نا کہ جب میت کا وارث صرف ایک بیٹا ہو تو وہ سارے مال کا وارث ہوگا،
تو اس سے مراد یہ کہ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد، اصحاب الفروض جو ہیں جن کے حصے متعین ہیں ان کو دینے کے بعد اولاد کی عدم موجودگی میں پوتے ان کا حصہ وصول کریں گے۔ اولاد کی عدم موجودگی میں اگر پوتے ہیں تو وہ حصہ لے جائیں گے، لیکن اگر بیٹے ہیں تو پھر پوتے وارث نہیں بنیں گے۔ اگر بیٹے ہیں تو پھر پوتے وارث نہیں بنیں گے، بیٹے ان کو محروم کر دیں گے اس صورت کے اندر۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ ماں باپ ہوں، ماں باپ ہوں تو پھر ماں باپ کی زندگی میں اگر باپ ہے تو پھر دادا وارث نہیں بنے گا، اگر باپ ہے تو پھر دادا وارث نہیں بنے گا، لیکن اگر باپ نہ ہو تو اس کے قائم مقام جو ہے وہ دادا ہوگا، اور جو حصہ باپ کو ملے گا اسی طرح وہ جو ہے وہ دادے کو بھی ملے گا۔ والدین کے متعلق احکام اب اسی انہی آیات سے جو ماخوذ ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب میت کی اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ جب میت کی اولاد ہو فوت ہونے والے کی تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ جب اولاد نہ ہو تو ماں باپ کو ایک ثلث اور باپ کو باقی دو ثلث مل جائے گا۔ یعنی جب اولاد نہ ہو تو ماں کو ایک ثلث اور باپ کو جو ہے وہ دو ثلث، یعنی اس کو حصہ دینے کے بعد باقی جو ہے اس کو بطور اسبہ کے اس کو دے دیا جائے گا۔ اگر والدین کے ساتھ میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ اور باقی تمام باپ کو مل جائے گا، اور بھائی اور بہنیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ راجح قول کے مطابق باپ جو ہے وہ بھائی بہنوں کو محروم کر دیتا ہے، بھائی بہنوں کو محروم کر دیتا ہے اس صورت کے اندر، کیونکہ باپ ان کے لیے حاجب یعنی رکاوٹ ہے۔ حاجب یعنی رکاوٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں محروم کر دے گا، وہ انہیں محروم کر دے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ترکے کی تقسیم کیا ہوگی، کن چیزوں کو پہلے مقدم کیا جائے گا۔ تو اس کے اندر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ قرض کو وصیت پر مقدم کیا جائے گا۔ اگر ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس پر قرض ہے اور اس نے وصیت بھی کی ہے اور اس کا ترکہ اب ورثاء بھی ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا پیچھے کتاب الجنائز کے اندر، ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے تو اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی اس کے ترکے میں سے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ تجہیز و تکفین اس کے ترکے میں سے ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ جی کوئی قریبی رشتہ دار کوئی دے دیتا ہے فوت ہونے والے کا کفن، اور پھر بعد میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو کفن دیا تھا اور انہوں نے دیا نہیں ہے، اور وہی وہ جو شادیوں بیاہوں پہ ہوتا ہے وہی وہ فوتگیوں پہ بھی وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر میت پڑی ہوتی ہے اور ادھر وہ رولا ڈلا ہوتا ہے کہ جی یہ کفن کون دے گا اور فلاں کون کرے گا، قبر کے پیسے کون دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر کی جاتی ہیں۔ کیا میری آواز آپ لوگوں کو نہیں آ رہی؟ سر اب آ رہی ہے، پہلے تھوڑی دیر کٹی تھی، اب آ سر رہی ہے۔ جی سر بریک ہوتی ہے درمیان سے۔ اچھا، انٹرنیٹ کا شاید مسئلہ ہوگا، پھر اس کی وجہ سے کٹتی ہوگی۔ اب آ رہی ہے نا؟ جی سر۔ جی سر۔ مختصر وقت کے لیے بس کٹتی ہے، باقی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پہلے تو تجہیز و تکفین ہوگی، تجہیز و تکفین کے بعد اس کا جو قرض وغیرہ ہے اس کی ادائیگی ہوگی۔ قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد اگرچہ اس میں بعض فقہا کا اختلاف ہے کہ کس کو مقدم کیا جائے گا، لیکن صحیح راجح قول کے مطابق یہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وصیت کا نفاذ ہوگا۔ اگر اس کی ایک وصیت کی ہے میت نے، یا اس پر کوئی کفارہ وغیرہ تھا، یا اس پر کوئی کفارہ وغیرہ تھا، یا نظر وغیرہ اس نے کوئی مانی تھی، تو وہ نظر پوری کی جائے گی اور وہ کفارہ وغیرہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ترکے کی تقسیم کی جائے گی، جو بھی حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 کے اندر ایک تو میاں بیوی کے حصے بیان ہوئے ہیں، تو اب وہ آیت نمبر 12 کے اندر پہلے جو اصول اور فروع کے حصے ہیں ان کے بارے میں مسائل بیان کیے آیت نمبر 11 کی روشنی میں۔ اب آیت نمبر 12 کی روشنی میں جو خامد اور بیوی کے جو حصے متعین کیے گئے احکام بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو خامد کے متعلق احکام میں یہ ہے کہ بیوی کی وفات پر اولاد اگر نہ ہو تو خامد کو نصف یعنی آدھا ملے گا پورے ترکے میں سے، پورے ترکے میں سے خامد کو آدھا ملے گا، اور اگر بیوی کی وفات پر اس کی اولاد ہو تو خامد کو چوتھا حصہ ملے گا۔ بیوی کی اولاد دیکھنی ہے، شوہر کی نہیں، ہو سکتا ہے اس کی دوسری بیویوں سے بھی ہو۔ تو بیوی فوت ہونے والی کے ترکے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کی اولاد دیکھی جائے کہ اگر اس کی اولاد ہے تو پھر شوہر جو ہے وہ اس کو نصف نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو نصف ملے گا۔ اگر اولاد ہو تو پھر خامد کو چوتھا حصہ ملے گا۔
اور اسی آیت کے اندر ہی موجود ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو پھر بیوی کو کتنا ملے گا. تو اس کے حوالے سے بھی دو ہی احکام ہیں کہ خامد کی وفات پر اگر خامد کی اولاد نہ ہو، اگر خامد کی کوئی اولاد نہ ہو تو ایک یا ایک سے زیادہ بیویاں اگر ہوں تو وہ چوتھا حصہ لیں گی مل کر، برابر برابر لیں گی. اور اگر اس کی اولاد ہے فوت ہونے والے کی تو پھر اس صورت کے اندر بیویوں کو، ایک بیوی ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ان کو جو ہے وہ 8واں حصہ ملے گا، ان کو 8واں حصہ ملے گا. اب ہم نے کہا تھا کہ آیت نمبر 12 کے اندر ایک اور قسم کے لوگوں کی وراثت کا بھی بیان ہوا ہے، اور وہ ہے اخیافی بھائی، اخیافی بہن بھائی، یعنی جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو اب ان کے احکامات بیان کر رہے ہیں کہ جب فوت ہونے والا ماں کی طرف سے صرف ایک بھائی یا ماں کی طرف سے صرف ایک بہن چھوڑے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا بشرطے کہ باپ نہ ہو اور راجہ قول کے مطابق دادا نہ ہو، اور اس فوت ہونے والے کا بیٹا بیٹی پوتا وغیرہ نہ ہو، پوتا اور بیٹا وغیرہ نہ ہو. تو اس صورت کے اندر اگر ماں کی طرف سے زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں تو سب 1/3 میں برابر کے حصے دار ہوں گے، یعنی 1/3 کے اندر سارے شریک ہوں گے، ان کو 1/3 ملے گا اور اس میں وہ سارے برابر برابر لیں گے. اس میں مرد عورت میں فرق نہیں کیا جائے گا. ابھی دیکھیں جو عرضہ سرائی کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں اسلام کے نظام وراثت پر، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کتنی صورتوں میں تو مرد عورت کو برابر کیا گیا. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ماں کی طرف سے بہن بھائی بعض صورتوں میں برابر لیتے ہیں اور کوئی لڑکے لڑکی میں فرق نہیں ہوتا، بہن بھائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، 1/3 کے اندر سارے برابر شریک ہوں گے، 1/3 کے اندر سارے برابر شریک ہوں گے. اس کے بعد 7واں مسئلہ ہے سگے بہن بھائیوں یا باپ کی طرف سے جو اللاتی بھائی ہوتے ہیں بہن بھائی، ان کے احکام کا. اور یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آیت ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 176، اس کے اندر یہ یستفتون کا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے. تو میرے خیال میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی اگلے لیکچر میں ہم مزید اس کے احکام و مسائل پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم و احکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.